ٹھیک ہے, یعنی مشکل فیصلوں کو وہ آن نہیں کرنا چاہ رہے, وہ چاہ رہے کہ ساری ذمہ داری نون لیگ پہ پھینک دی جائے, لیکن آپ لوگ تو آن کرتے ہیں نا, آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں ان مشکل فیصلوں کی. بالکل لیتے ہیں جی, ہم نے ریاست کو بچایا ہے, ہم نے سیاست کو نہیں بچایا, ہم نے ملک کا سوچا ہے, اپنی ذات کا نہیں سوچا, مشکل فیصلے کیے ہیں. اور مجھے چند لوگوں نے یہ بات کہی, میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ 16 ماہ کی جو حکومت میں اگر کوئی تنقید بنتی ہے وہ بھی آپ پہ آئے گی. تو میں نے کہا جی کہ اگر 13 جماعتیں تھیں تو 16 ماہ کو آپ 13 پہ تقسیم کر لیں, مہینہ سوا مہینہ ہمارے حصے میں آتا ہے, وہ ہم برداشت کر لیں گے. باقی جماعتیں بھی تو لیکن اس طرح وہ تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ آپ ابھی کچھ دن پہلے دوست محمد کوسا صاحب میرے پروگرام میں تھے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی بات بولی کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں نے ذرا لائٹر نوٹ پہ ان سے پوچھا کہ جو ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جھولے لے رہا ہے یا سیر کر رہا ہے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں, صرف جو گاڑی چلا رہا ہے اس پہ ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا جی ڈرائیونگ سیٹ والے پہ رسپانسبلٹی. گاڑی جب چلتی ہے تو اس گاڑی میں ایک انجن بھی ہوتا ہے اور اس گاڑی میں 4 ٹائر بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا سیٹیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا جب یونٹ ہوتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. آپ خالی انجن بھی نکال لیں, ٹائر بھی نکال لیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھا دیں, تو یہ انجن اور ٹائر جو ہیں یہ آپ کی اتحادی جماعتیں تھیں جو ہمارے ساتھ رہی ہیں, جن کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا ہے. تو آگے بھی آپ اس سب کے لیے تیار ہیں؟ مجھے حیرانی اس بات پہ طارق صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے بھی مخلوط حکومت بن سکتی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ آپ لوگوں کے پاس ہی ہوگی, یعنی آپ آگے بھی اس تنقید کے لیے تیار ہیں؟ میں نے جو مخلوط حکومت کی بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں ذرا مختلف صورتحال اس لیے ہے جی جی کہ اگر آپ جو اتحادی ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوتی, پھر وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں. پھر آپ کو ان کے ہر ناز نخرہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اور بعد میں تنقید بھی سننی پڑے گی. لیکن اگر آپ سادہ اکثریت آپ کی اپنی جماعت کے پاس ہے, مخلوط حکومت بنتی بھی ہے, تو پھر آپ کا کوئی بھی اتحادی آپ کو سادہ اکثریت کی آپ کو امید ہے کہ سادہ اکثریت ملے گی؟ مجھے امید سے ایک قدم آگے یقین ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کرے گی. اور اس کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب کے جو سابقہ 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر, اس میں ان کی کارکردگی ہے, مسلم لیگ نون کی پرفارمنس ہے. تو یقیناً انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی مشکل حالات میں مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا ہے, پاکستان نے ترقی کی ہے, مسائل حل ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بہترین معیشت بنی ہے. یہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو چودھری صاحب جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اسپیشلی معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ چیلنج تو بہت بڑا ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ مل جل کے اس بیمار معیشت کو تکا لگانے کی ضرورت ہے, اور اس میں باقی ساری سیاسی جماعتوں کو. آخر میں جاننا چاہوں گی, ابھی جو یہ پتا چل رہا ہے کہ زرداری صاحب و نواز شریف صاحب میں جو رابطہ ہو گیا ہے, اور یہ جو ایک آپ لوگوں کی ایک لفظی وار جنگ شروع ہوئی تھی, یہ شاید ختم ہو جائے گی, اور آگے جا کے آپ لوگ مساق معیشت, مساق جمہوریت اس حوالے سے مل بیٹھ کے بات کریں گے, اور ملک کے لیے بہتری بھی اسی میں ہے. لیکن ہم یہ مان لیں کہ پھر زرداری صاحب نے جو کچھ دن پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کو 4تھی بار میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, تو اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرے خیال سے ان کو کوئی اس بات میں مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ایک سیاسی حوالے سے کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ میں ایسے نہیں سمجھتا جو زرداری صاحب نے دی ہے کہ میں میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا. میاں نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ پرائم منسٹر 2 قوتیں بنا سکتی ہیں, اور بنائیں گی انشاءاللہ. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات, اور دوسری پاکستان کے عوام کی طاقت اور ان کی جو مرضی ہے. یہ دو طاقتیں ہیں, پہلے اللہ کی ذات ہے, پھر پاکستان کے عوام ہے. نہ کوئی میاں نواز شریف صاحب کو ان 2 کے علاوہ پرائم منسٹر بنا سکتا ہے, اور نہ ان 2 کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بننے سے میاں نواز شریف صاحب کو روک سکتا ہے. جو ہماری اتحادی جماعت تھی اس وقت ہماری سیٹیں فکس تھیں, سب کو پتا تھا کہ اس جماعت کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, اور وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور اتحادی حکومت بنی. اب جو ہے وہ اوپن الیکشن ہے, اور اب جو ہے سیٹیں ابھی آنی ہیں, اور جو عوام کا میں اس وقت موڈ اور مورال دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہوگی, اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ بنیں گے. اور یہ بیان کہ کسی کو میں نہیں بننے دوں گا, یہ کوئی سنجیدہ بیان میں نہیں سمجھتا اس. لیکن زرداری صاحب خود تو ایک سنجیدہ شخصیت ہے نا, اس لیے ان کے بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی سنجیدہ شخصیت بھی غیر سنجیدہ بیان دے سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی آگے ہم غیر سنجیدہ بیانات کے سلسلہ رکتا ہوا دیکھیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے.
وہ اس میں کوئی نون لیگ کی مقبولیت کا بھی عمل دخل ہے جس سے وہ پریشان ہے. اور دوسرا جو میں نے کہا اشارتاً آپ کو کہ شاید انہوں نے کچھ بہت زیادہ خوش فہمیاں اپنے اوپر طاری کر لی تھیں کہ ہمیں پتہ نہیں پورے سیاسی جماعتیں کہ پورا پاکستان ہی ہمیں کوئی جوائن کر رہا ہے اور ہماری جماعت سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے. شاید اس طرح کی کوئی ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں. اور وہ بھی ایک میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ان کو جوائن نہیں کیا اس کے لیے بھی وہ آپ لوگوں کو قصوروار سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کمپٹیشن ہے پالیٹکس جو ہے اور پاور پالیٹکس جس میں آپ کی حلقے کی سیاست ہے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں پھر وزیر اعظم کی اپنا منصب ہے چیف منسٹر کے جو منصب ہیں اس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ بھی ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں الیکشن میں. تو یہ کہنا جناب کہ ہم چونکہ اپنے اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن سر آخر میں جاننا چاہوں گی 30 سیکنڈ ہے مجھے بریک پہ جانا ہے. چودھری صاحب کسی کو وقت سے پہلے سلیکٹڈ کہہ دینا کتنی بڑی زیادتی ہے؟ سلیکٹڈ کس نے کس کو کہا ہے جی؟ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو تو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. نہیں میں نے بتایا نا جی پیپلز پارٹی والے بس وہ اپنی کو فرسٹریشن انتخابات سے پہلے انتخابات کی شفافیت پہ بہت سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے اس طرح کی بات کر کے. نہیں اس طرح کے بیان کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا. اس سے کوئی بھی کسی کی اس پہ فرق نہیں پڑتا. نہ کسی کی صحت پہ فرق پڑتا ہے نہ کسی کی سیاست پہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.